إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 24. فمن اظلم. خلاصہ و تفہیم. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر شرک کا طومار باندھا. جب اس جھوٹ کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنا پیغام نازل کیا تو اس کی تکذیب کی، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. پیغام حق لانے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا ہی اللہ کے ہاں کامیاب و کامران ٹھہرائے جائیں گے. کافروں کی چالوں اور سازشوں کے مقابلے میں اللہ اپنے بندے کے لیے بہت کافی ہے. ہدایت اور گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ کامل قہر اور غلبے کا مالک ہے، بس اس کی ناراضگی سے بچو. ان مشرکین کی فکر میں کتنا تضاد ہے. ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے تخلیق کیے تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے. دوسری طرف اوروں کو اس کی خدائی میں حصہ دار بنائے بیٹھے ہیں. اللہ کسی کو گزند پہنچانا چاہے یا کسی پر فضل فرمانا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. وہی ایک ہستی بھروسے کے لائق ہے. پھر بھی اگر تم اپنی روش پر قائم رہتے ہو تو دیکھ لیں گے کہ کس سے نہ ٹلنے والا عذاب جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے. جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور بھٹکنے والا اپنا وبال خود ہی سمیٹے گا. جان لو زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم حالت نیند میں روزانہ مرنے اور دوبارہ اٹھائے جانے کا مشاہدہ کرتے ہو. تمہاری جان ہر وقت اللہ کی مٹھی میں ہے، وہ جب چاہے اسے قبض کر سکتا ہے. کیا یہ جہالت کی انتہا نہیں کہ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی اختیار نہیں انہی کا دامن پکڑے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کیا ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے؟ شفاعت تو سب کی سب اس کے ہاتھ میں ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اور جس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. جب صرف اللہ کا ذکر ہو تو جزا و سزا کے عقیدے سے ان کی جان پر بن جاتی ہے، مگر جب جھوٹی شفاعت کی بات آتی ہے تو ان کے چہروں پر بشاشت آ جاتی ہے، کیونکہ اس صورت میں انہیں آخرت سے بے قید زندگی کا لائسنس مل جاتا ہے. بس وہی رب ذوالجلال ان کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا. یہ اپنی بری کمائی کے سب نتائج پا کے رہیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جسے یہ ماننے سے گریزاں ہیں. یہی انسان جب کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے. معاً جب وہ مصیبت اس سے دور کر دی جاتی ہے تو آسانی کو دوسروں سے منسوب کر دیتا ہے. حالانکہ یہ آزمائش ہے کہ وہ فضل و کرم پانے والا شخص شکر کرے گا یا کفر. اور کفران نعمت کرنے والے ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج کا خمیازہ بھگتیں گے. اے میرے بندو، جو گمراہی اور بدکاری کی راہوں میں بہت دور نکل گئے ہو، میری آغوش رحمت میں واپس آ جاؤ. میری رحمت کا دروازہ تمہارے لیے پوری وسعت کے ساتھ کھلا ہے. میرے کرم اور رحم سے مایوس نہ ہو. میری عفو درگزر کی چادر بہت وسیع ہے. جب بھی پلٹو گے میری آغوش رحمت کو کھلا پاؤ گے. جان لو یہ قرآن میری بہت بڑی رحمت ہے. اس کی پیروی میں تمہاری فلاح و نجات ہے. بس خیال رہے کہ یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور پھر تم افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ. ہاں، یہ میرا طریقہ ہے کہ جب ایک بار میرے احکام پہنچا دیے جائیں اور انہیں جھٹلایا جائے تو پھر متکبرین کا سوائے جہنم کے
اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لوگ کائنات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اس کا کوئی چلانے والا بھی ہے؟ یاد رکھو، شرک سے بڑھ کر دنیاوی زندگی کا اور کوئی خسارہ نہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ نعمتیں دینے والے کے شکر گزار بندے بن جائیں اور اسی کی بندگی کریں، مگر انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کی قدر جاننے کا حق ہے۔ انہیں اللہ عز و جل کی بے پناہ عظمت کا اندازہ ہی نہیں، وہ بس اکابرین سے وابستگیوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے پردہ تو بس قیامت کا منظر ہی ہٹائے گا، جب زمین ایک کنکر کی طرح اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان ایک معمولی کاغذ کی طرح اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ لو، دنیا کا امتحان ختم ہوا، اب نیا نظام قائم ہو گیا، یہ آخرت کا نظام ہے۔ آج سورج کی روشنی ختم ہوئی، اب زمین اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہے۔ ترازو قائم کر دیا گیا، انبیاء اور گواہ پیش ہو گئے۔ آؤ، آج تمہارے درمیان حق سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ارے یہ کون لوگ ہیں جو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں؟ اچھا، یہ وہ ہیں جو حق کا انکار کرتے تھے؟ جہنم کے کارندے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس آج اس دن کے انجام سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس رب کی آیات سنانے والے نہیں پہنچے تھے؟ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف انہیں ہانک کر لے جایا جا رہا ہے۔ ارے ماشاءاللہ، یہ کون لوگ ہیں جو گروہ در گروہ بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ جنت کے کارندے کیا خوب پروٹوکول دے رہے ہیں، ہر طرف سے ان پر مبارکباد اور سلامتی کی صدائیں بھیجی جا رہی ہیں، اور ان جنتیوں کی زبان پر شکرانے کے کیا ہی خوبصورت کلمات ہیں۔ واقعی سب حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ سورہ المؤمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، تمہارا رب کیا ہی شان والا ہے، اسی نے اس شان کا کلام نازل فرمایا، وہی زبردست ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ کس طرح تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کے فضل و احسان کی وسعت لامتناہی ہے۔ بندوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے حسب ضرورت اور مصلحت سزا بھی دیتا ہے۔ بس اس رب کی نافرمانی سے ڈرو جس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس سزا کے منکر تو منکرین حق ہی ہوتے ہیں، ان کی زمین میں بھاگ دوڑ بھی بس سے غبار ہی ہے جو جلد بیٹھ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ رسول پر ہاتھ ڈالیں، اللہ کا ہاتھ ان کی گردنیں مروڑ دیتا ہے۔ داعیان حق کو ہمیشہ حقیر جان کر زمین پر ستایا ہی گیا ہے، مگر آسمانوں پر ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے ان کے لیے نیک درجات اور اعلیٰ انجام کی دعائیں کرتے ہیں۔ مگر جنہوں نے اللہ کی رحمت کو جو ہدایت کی شکل میں انہیں بھیجی گئی اور انہوں نے اس رحمت کو نظر انداز کر دیا، بس آخرت میں اللہ کی رحمت انہیں نظر انداز کر دے گی۔ وہ گڑ گڑائیں گے کہ اے رب، تو نے 2 مرتبہ زندگی اور 2 مرتبہ موت دی، بس اب تیسری مرتبہ ہمیں ایک موقع اور عطا فرما، ہم ضرور تیری اطاعت والی زندگی گزار کر تیرے حضور حاضر ہوں گے۔ مگر ان کی درخواست نہیں سنی جائے گی، کیونکہ اب تو سب کچھ کھول کر رکھ دیا جا چکا۔ اس وقت ہر شخص اللہ کے آگے بالکل بے نقاب اور بالکل بے بس ہوگا۔ وہ رب ذوالجلال مجرموں کو پکار کے پوچھے گا، لمن الملک اليوم، کہ بولو
آج بادشاہت کس کی ہے؟ تم جنہیں ہمارا شریک اور ہمسر بنائے بیٹھے تھے اور گمان کرتے تھے کہ وہ تم کو ہماری پکڑ سے بچا لیں گے، وہ آج کہاں ہیں؟ ایک سناٹا چھا جائے گا اور پھر سارا عالم پکار اٹھے گا، للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہت صرف اور صرف اللہ واحد قہار کی ہے۔ آج کا دن مالک یوم الدین کے عدل کا دن ہے، کوئی حق تلفی یا ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہائے وہ کیا دن ہوگا کہ مجرمین کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، غم و حسرت کی تصویر بنے چپ چاپ کھڑے ہوں گے۔ آج تو مشفق دوست اور شفاعت کرنے والے بزرگ سب ہی ہاتھ سے جاتے رہے۔ ان سے پہلے والے ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور زبردست آثار والے تھے، مگر ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ کی گئی تو کوئی انہیں چھڑانے والا نہ تھا۔ فرعون، حامان، قارون سب کی چالیں اکارت گئیں۔ یاد ہے فرعون نے اپنے درباریوں سے کیا کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل ڈالے یا ملک میں فساد برپا کر دے، میں اس کا کام تمام کیے دیتا ہوں۔ آل فرعون میں سے ایک شخص نے کیا ہی اچھی بات کہی کہ تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، جبکہ تم اس کی روشن نشانیاں بھی دیکھ چکے۔ اگر وہ اپنے دعوی رسالت میں جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسے گھیر لے گا، اور اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ عذاب ہمیں بھی نہ آن گھیرے جو نوح، عاد، سمود اور دیگر قوموں پر آیا تھا۔ فرعون نے ان باتوں سے جب درباریوں کو متاثر ہوتے دیکھا تو ان کا زور توڑنے کے لیے ایک چال چلی اور اپنے وزیر سے شغلاً کہا کہ ایک بلند عمارت بنواؤ، میں آسمانوں کے اطراف میں پہنچ کر ذرا موسیٰ کے رب کو جھانک کے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تو یہ شخص بالکل جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس پر اس بندہ مومن نے بڑی داہیانہ بصیرت سے لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کروائی کہ اس دنیا کی زندگی اور اس کا تمام عیش آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اصل قیام کا گھر آخرت ہے، بس اس چند روزہ عیش کی خاطر ہمیشہ کی زندگی تباہ نہیں کرنی چاہیے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اس شخص کے قتل کی خفیہ تدبیریں کی، مگر اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ اس کے برعکس عالم برزخ میں فرعون اور اس کے حواریوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ آخرت سے پہلے ابدی جہنم کا تھوڑا سا مزہ تو چکھ لیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو انہیں شدید عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہاں یہ متکبرین اپنی ساری اکڑفوں بھول جائیں گے۔ وہ عوام جو اپنے لیڈروں پر فخر کیا کرتے تھے ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ فرعون کے دربار کے اس مرد مومن کی سرگزشت میں بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آج اپنے لیڈروں کے ڈر سے حق کے اعتراف و اعلان کی جرت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب یہی لیڈر اور ان کے پیرو عوام دونوں جہنم میں ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعنت و نفرین کریں گے۔ ان کے عذاب میں ایک دن کی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی۔ اے امت مسلمہ کے پیروکاروں، سن لو، پیغمبر اور اس کے پیرووں کی مدد ہم پر لازم ہے، مگر ہماری مدد ہمیشہ صبر و استقامت کے مرحلہ کے بعد آتی ہے تاکہ اہل حق مکمل طور پر اہل حق ٹھہریں اور ظالم مکمل طور پر ظالم ثابت ہو جائیں۔ ہم تو کتاب بھیجتے ہی لوگوں کی نصیحت اور ہدایت کے لیے ہیں، لیکن اس کتاب سے ہدایت وہی پاتے ہیں جو مصلحتوں سے بندھے نہ ہوں، نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہوں۔ حق اتنا واضح اور دو ٹوک ہے کہ کسی کے لیے بھی اسے سمجھنا مشکل نہیں سوائے ان کے جو اپنے اندر بڑائی کی نفسیات لیے ہوئے ہوں۔
اے انسان، اگر تو کائنات پر غور و فکر کرے تو دنگ رہ جائے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق تو تیرے پیدا کرنے سے کہیں بڑا کام ہے۔ آخرت کا آنا ایک اخلاقی اور عقلی ضرورت ہے۔ حق کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھنے والے اور حق کے مقابلے میں ظالمانہ رویہ رکھنے والے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آخرت سنوارنے کا قاعدہ یہ ہے کہ فقط میری بندگی کرو، جو مانگنا ہو مجھ سے براہ راست مانگو، مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے، کسی شریک یا کسی شفیع کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا اور اپنی حکمت کے مطابق سب کو دوں گا۔ اور جنہوں نے میرے آگے عاجزی اختیار نہیں کی وہ آخرت میں دوزخ میں داخل ہوں گے، اور ذلت اور پھٹکار ان کے گلے کا ہار ہوگی۔ لوگوں، دیکھو تمہارا رب کتنا کریم ہے، جس نے رات کو پھیلا کر تمہیں سکون بہم پہنچایا تاکہ اگلے دن کام کے لیے تازہ دم ہو جاؤ۔ دن میں خوب روشنی کر دی تاکہ تم ضروریات زندگی کے حصول کے لیے کام کاج کر سکو۔ پھر زمین سے تمہارے لیے اناج اگا کر اسے تمہارے قیام کی جگہ بنا دیا۔ تمہیں پاکیزہ رزق مہیا کیا، آسمان کی چھت بنا کر تمہیں بہت سی آفات سے محفوظ کر دیا۔ تمہیں بہترین اندازے پر پیدا کیا، متوازن اعضاء دیے۔ تو یہ ہے تمہارا مہربان رب، بے حساب فضل اور برکتوں والا رب۔ بس اسی زندہ جاوید ہستی کو پکارو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ایسے رب کو چھوڑ کر کیوں دوسروں کے سہارے پکڑتے ہو؟ بس اپنے تمام معاملات کا رخ اس ذات کی طرف پھیر دو جس نے تمام جہانوں کو تخلیق کیا۔ لوگوں، ذرا اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کرو۔ اس نے تمہاری خلقت کا آغاز مٹی سے کیا، پھر تمہاری نسل کا سلسلہ پانی کی ایک بوند سے کیا جس نے ابتداً پھٹکی کی شکل اختیار کی، پھر تم نے خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لی، اور پھر ماں کے پیٹ سے ایک جیتے جاگتے بچے کی شکل میں تمہیں اس دنیا میں لایا گیا۔ پھر تم پروان چڑھے، بچپن سے جوانی کی امنگ و بری زندگی میں جا پہنچے، پھر تم پر بڑھاپا طاری کر دیا۔ کیا تم نے غور کیا کہ اللہ عز و جل نے تمہاری زندگی کو اتنے پیچ و خم سے کیوں گزارا؟ صرف اس لیے کہ تم اپنی خلقت پر غور کرو اور اپنے رب کی قدرت و حکمت کو سمجھ سکو۔ پھر سب لوگ زندگی کے ان تمام مراحل سے نہیں بھی گزرتے، تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ بس جان لو کہ تمہارا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اس کی کیا شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانے والے یہ گھمنڈی، جنہیں کچھ سامان دنیا مل گیا، کچھ بڑائی مل گئی، اب وہ اس پر اترانے لگے۔ انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہی کامیاب رہیں گے۔ یہ غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی جب ان کی گردنوں میں توق ڈال کر جہنم کی ابدی ذلت کی دلدل میں دھکیل دیا جائے گا، جہاں سے نکلنے کی وہ کوئی سبیل نہ پائیں گے۔ کاش اپنے سے پہلے گزرے ہوئوں کے انجام سے کچھ عبرت حاصل کر سکتے۔ وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے اور آثار میں بھی ان سے کہیں آگے تھے۔ جان لو، عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا کبھی بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ سورہ حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل عرب، یہ اللہ رحمان الرحیم کا تم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنا کلام تمہاری اپنی عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تمہیں اپنے رب کی احکام سمجھنے میں دقت نہ ہو۔
جو لوگ اس کلام الہی کو قبول کر لیں ان کے لیے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں فوز و فلاح کی بشارت ہے، اور جو اس کا انکار کرے یہ کلام ان کے لیے عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے۔ تمہارا معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے، اپنے تمام معاملات کا رخ اسی کی طرف پھیر دو۔ دیکھو یہ کائنات خود سے خود وجود میں نہیں آ گئی، نہ ہی اس کا وجود کوئی کھیل تماشا ہے، یہ اللہ عز و جل کی قدرت، علم و حکمت سے وجود میں آئی ہے۔ تو پھر کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جو یہ سب وجود میں لایا؟ عاد و سمود کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ ان کے نبیوں نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مگر انہوں نے راہ راست دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا پسند کیا۔ پھر ہم نے انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا عذاب چکھا دیا۔ اے انسان یاد رکھ، تیرے اعضائے جسمانی پر بھی ہماری ہی حکومت ہے۔ ہم روز قیامت تجھ پر ان سے گواہی طلب کریں گے۔ ہم تیرے اعضائے جسمانی کو قوت گویائی عطا کریں گے، اور تیرے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، جلد سب تیری ایک ایک حرکت بلا کم و کاست بیان کر دیں گے، اور اس وقت تمہیں ان پر ذرا بھی اختیار نہ ہوگا کہ تم انہیں اپنے خلاف گواہی سے روک سکو۔ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی ہمیں خبر ہی نہیں، پس تم پر ہمارا عذاب چسپاں ہو کر ہی رہے گا۔ اب چاہے تم قرآن میں عیب نکالو یا صاحب قرآن میں تم دوزخ کا ایندھن بن کے رہو گے۔ جلد تمہیں احساس ہو جائے گا کہ جن لیڈروں کی پیروی تم کرتے تھے وہ تمہیں ذلت و رسوائی کے کس درجے میں اتار لائے ہیں۔ اس وقت تمہارا غم، تمہارا غصہ قابل دید نہیں ہوگا۔ ان کے برعکس جنہوں نے حق کی دعوت کو قبول کیا اور اس پر دل جمعی کے ساتھ ڈٹ گئے، ان کی دنیا کی زندگی میں بھی فرشتوں سے مدد کی جائے گی، اور قیامت کی ہولناکیوں میں اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرشتے ان کی دلداری کریں گے۔ انہیں اللہ کے وعدوں کو پورا ہونے کی خوشخبریاں سنائیں گے۔ بس جان لو کہ بات اسی کی اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور اللہ کی اطاعت کا اعلان کرے۔ یاد رہے کہ اچھا رویہ اور برا رویہ کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ داعی کو صبر و درگزر کا پیکر ہونا چاہیے۔ تمہاری دعوت کی معقولیت اور تمہارا قریبانہ رویہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر مخالف کی شرارت کے نتیجے میں شیطان کے وسوسے سے کوئی نفسانی جذبہ ابھرے تو داعی کو فوراً اللہ عز و جل کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ یاد رکھو عبادت کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے یہ سب اسی کے مخلوق ہیں جو اس نے تمہاری خدمت میں لگا رکھے ہیں، بس ان کے آگے مت جھکو۔ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو ان کے بارے میں گمراہی اختیار کرے وہ جان لے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو واضح فرمانے کے بعد تمہیں تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ جو راہ چاہو اختیار کرو، پلٹنا تمہیں ہماری ہی طرف ہے۔ پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ بس قرآن اپنے ماننے والوں کے لیے تو ہدایت و شفا ہے، اور جھٹلانے والوں کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ تمہاری نیکی اور بدی سے اللہ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ عز و جل نہیں چاہتا کہ لوگوں پر ان کے اعمال کے باعث گرفت کرے تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے۔ بس جو نیک عمل کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا۔ اللہ عز و جل
تو اپنے بندوں کے حق میں ذرا بھی ظالم نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کائنات میں آنکھ کھول کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطان مردود اور نفس کے وساوس سے بچائے، ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، نعمت اسلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو